السلام علیکم ناظرین، پروگرام جائزہ کے ساتھ میں افتخار شرازی۔ گزشتہ چند دنوں میں پاکستان کے سیاسی افق پہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ ہے سندھ کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کی قیادت نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ گزشتہ 8 برس سے مسلسل چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھنے والے سید قائم علی شاہ کو اب تبدیل کر دیا جائے اور ایک نئے اور ینگ آدمی کو، ایک شخص کو وہاں پہ لایا جا رہا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ شاید مراد علی شاہ نئے چیف منسٹر ہوں گے۔ لیکن اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ اگر وہ عوامی دباؤ پہ ایسا کیا جا رہا ہے تو عوام بڑے عرصے سے شاید ان کی کارکردگی سے کوئی زیادہ مطمئن نہیں تھے، ان کی کارکردگی کے حوالے سے بڑے سوال اٹھ رہے تھے۔ تو کیا یہ عوامی مطالبے پہ ایسا کیا گیا ہے؟ تو اس قدر تاخیر کیوں کی گئی ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کسی فرد واحد کی خواہش پہ ہو رہا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں یا کوئی اور ہے؟ تو کیا جمہوری معاشروں میں ایسا ہوتا ہے کہ فرد واحد جب چاہیں کسی کو چیف منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیں اور جب چاہیں اسے ہٹا دیں؟ کیا ایسا ہونا بھی چاہیے کہ نہیں؟ ساتھ میں اس ملک میں جیسے تیسے بھی ہے، الیکشن کمیشن بہرحال مکمل ہو گیا ہے۔ ملک کی 2 اہم جماعتوں پی ٹی آئی اور اے این پی کے اعتراضات کے باوجود 4 ناموں پہ اتفاق ہو گیا ہے۔ لیکن 22ویں ترمیم کے بعد جو ایک خیال تھا کہ اس بار شاید عدلیہ سے زیادہ لوگ نہیں لیے جائیں گے اور بیوروکریٹس سے دیگر لوگوں کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا، صرف ایک شخص سندھ سے سابق وفاقی سیکرٹری ہیں ان کو لیا گیا ہے، باقی 3 صوبوں میں عدلیہ سے ہی لوگوں کو لیا گیا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا تھا 22ویں ترمیم کے بعد کہ شاید کوئی خاتون بھی ممبر ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن کی، لیکن ایسا نہیں ہوا، کسی خاتون کو کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ ساتھ میں عمران خان صاحب کی بات کریں گے۔ آج خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے بڑی اہم اعلانات کیے ہیں، گویا کہ انہوں نے بھی بڑی تاخیر کی۔ اب یہ اسمبلی 4تھے سال میں داخل ہو گئی اور آج انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہاں پہ ایم پی ایز کے ثوابدیدی فنڈز ختم کر دیے گئے ہیں، گویا کہ اب ترقیاتی فنڈز ایم پی ایز کو نہیں دیے جائیں گے بلکہ ایک صوبائی فائنانس کمیشن ہوگا جو یہ فیصلہ کرے گا کہ کس ڈسٹرکٹ کے اندر ترقیاتی کاموں کے لیے کتنے پیسے درکار ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اب نشاندہی کرنے والوں کے لیے بھی بڑے انعامات رکھے گئے ہیں، گویا کہ اگر آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کون کرپٹ ہے اور کیا کرپشن کر رہا ہے تو 25% آپ کو دیا جائے گا بطور شہری اگر آپ نشاندہی کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی آج کلیئر کیا ہے کہ 7 اگست کو ایک تحریک تو چلا رہے ہیں وہ، لیکن وہ تحریک کہیں نون لیگ کے خلاف نہیں ہے بلکہ ایک آگاہی مہم ہے بنیادی طور پہ کرپشن کے حوالے سے۔ تو نون لیگ کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی تحریک ایسی نہیں ہے کہ شاید بعد میں دھرنے میں تبدیل ہو جائے، اس کے نتیجے میں کوئی جمہوریت کو یا حکومت کو خطرہ ہو۔ ایک اور جو بات آج ہوئی ہے وہ یہ کہ آج نیب ہیڈ کوارٹر کے سامنے تحریک انصاف نے دھرنا دیا ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ وہ تحریک انصاف جو ایک طرف تو نیب کے کردار کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے، لیکن اسی تحریک انصاف نے آج ایک ریفرنس بھی وہاں پہ دائر کیا ہے جو میاں نواز شریف صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کے خاندان کے حوالے سے ایک ریفرنس ہے۔ تو گو ایک طرف تو ان کے کردار پہ سوال اٹھا رہے ہیں ادارے کے، دوسری طرف اسی ادارے سے تحریک انصاف بھی مانگ رہی ہے۔ اور ہم اس معاملے کو بھی ڈسکس ڈیبیٹ کریں گے کہ پاناما پیپر لے کے ٹی او آرز بنانے والی کمیٹی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ٹی او آرز پہ تو اتفاق نہیں کر سکے 2-3 ماہ کے ایکسرسائز کے بعد، لیکن الیکشن کمیشن کے ناموں کے اوپر 4 روز 5 روز پریکٹس کے بعد اچانک ان میں اتفاق رائے نظر کیسے آیا؟ وہ 2 جماعتیں جو ایک معاملے پہ تو متفق نہیں ہو رہی لیکن دوسرے معاملے پہ صرف 3-4 روز کے اندر متفق ہو گئی۔ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی عائشہ گل ہلال، بہت شکریہ آپ کا۔ ویڈیو لنک پہ میرے ساتھ کراچی سے ہیں شیلا رضا صاحبہ، ڈپٹی اسپیکر ہیں آپ سندھ اسمبلی میں، پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں میں شمار ہوتا ہے آپ کا، اور لاہور سے ہمیں زعیم قادری صاحب پاکستان مسلم لیگ صاحب کا تعلق ہے اور آپ بھی بڑے زبردست انداز میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلوں گا شیلا رضا صاحبہ آپ کی طرف، ایک تو یہ بتائے گا کہ 8 برس قائم علی شاہ صاحب کو بھگتا گیا، اس کے بعد جا کے کہیں فیصلہ ہوا کہ وہ کوئی زیادہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں اس کرسی کے لیے، اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ اور بتائیے یہ کہ کیا ان کو بیڈ پرفارمنس کے اوپر تبدیل کیا گیا یا ان کی پرفارمنس اتنی اچھی تھی کہ کسی اور کو لایا گیا کہ وہ بھی اس طرح پرفارم کر کے دکھائیں؟ سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا احتجاج کروں گی کہ بھگتا لفظ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے۔
قائم علی شاہ صاحب جو ہیں تیسری دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں اور بڑے زیرک سیاستدان ہیں، کوئی ان پہ کبھی کرپشن کا چارج نہیں ہے، بھٹو شہید کے ساتھیوں میں سے ہیں اور لائر بھی تھے، ایک پریکٹیشنر، تو میں نہیں سمجھتی کہ ان کی پرفارمنس کے وجہ مسئلہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ خود بھی کوئی تقریباً 7-8 منتھ سے جو ہے وہ یہ چاہ رہے تھے، لیکن کیونکہ بلدیاتی الیکشن، پھر اس کے بعد دوسرے مسائل، اور پھر یہ اب بجٹ سے پہلے بھی یہ بات ایک دفعہ ہوئی تھی، لیکن پھر بجٹ کی وجہ سے، اور کیونکہ ایک یہ ریلیکسنگ ٹائم ہوتا ہے بجٹ کے بعد تمام صوبائی اسمبلیز میں اور نیشنل اسمبلی میں، تو اس کی وجہ سے یہ اب وقت آیا، اور یقیناً کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا اگر پارٹی قیادت یہ سمجھ رہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ خود بھی چاہ رہا ہے، تو ایک اور آدمی کو سامنے لایا گیا، اور وہ بھی ایک اچھے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب کو اسسٹ کرتے رہے ہیں ایز جو ہے وزیر خزانہ، اور ان کے ساتھ وفاق کے معاملات کو براہ راست شائلہ صاحبہ کیا پرفارمنس کی اگر بات کریں، بالکل آپ ٹھیک کہنے کہ کرپشن کے حوالے سے سید قائم علی شاہ صاحب کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے، لیکن صرف اس بنیاد پہ کسی کو چیف منسٹر رکھنا چاہیے؟ پرفارمنس کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں، تو کیا سندھ کے عوام کی محرومیاں، ان کے مسائل وہ حل کرنے میں کامیاب رہے ہیں؟ اگر میں آپ کا فیئر پوائنٹ آف ویو لوں تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اس طرح پرفارم کر پائیں جیسے ان کو کرنا چاہیے تھا؟ جی، یہ ایک پالیسیز ہوتی ہیں، ان کو لے کے وزیر اعلیٰ چلتے ہیں۔ سندھ میں امپلائمنٹ ریٹ پنجاب سے بہت زیادہ ہے، سندھ کی لیجسلیشن نمبر 1 ہے۔ سندھ میں جو پولیس ہے، جب ہم آئے تھے تو اس کا 9 بلین بجٹ تھا، شہید ہونے پہ 3 لاکھ ملتا تھا، آج 20 لاکھ سے اوپر ملتا ہے، اور بجٹ ان کا بہت اچھا ہے۔ ان کی ٹریننگ جو ہے وہ فوج کے ریٹائرڈ آفیسرز سے کرائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جہاں تک جابس کی بات ہے، ہم نے اس کے باوجود کہ 2 سال سے ہمیں ہمارا ڈیو شیئر نہیں مل رہا، اور کے پی کے کو بھی نہیں مل رہا، لیکن ہم نے جو ہے وہ جابس کریٹ کی ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جاب کریٹس کرنا اور ان حالات میں کہ آپ کو بجٹ پورا نہ مل رہا ہو ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہماری پالیسیز تھیں، جس میں چاہے یوتھ کے لیے یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہو اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، وہ کنٹینیویشن میں ہیں، کیونکہ شاہ صاحب جو ہیں ان کی اپنی یہ خواہش ہے کہ وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے، تو اس لیے بجٹ کے بعد یہ کیا گیا تھا۔ ادروائز زعیم قادری صاحب، بریک سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا، زعیم قادری صاحب کیا آپ بھی سمجھتے ہیں، شائلہ صاحبہ سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ پرفارمنس کا کوئی ایشو نہیں تھا، پرفارمنس ان کی بڑی زبردست تھی، بٹ کیونکہ شاہ صاحب کی اپنی خواہش تھی تو ان کو سائڈ پہ کیا گیا اور نئی ایک شخصیت کو لایا جا رہا ہے؟ آپ بھی مطمئن ہے کہ سندھ میں ان کی پرفارمنس بڑی بیسٹ تھی، اچھی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پرفارمنس تو یقیناً سندھ کے لوگ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن جس پرفارمنس کو صرف کراچی کی حد تک دیکھا جا رہا ہے، میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے لیے ذرا مشکل تھا وہاں پہ پرفارم کرنا، بیکاز وہاں ایک اور سیاسی جماعت کا بہت بڑا ہولڈ بھی رہا اور یہ بھی ان کے ساتھ لگے رہے۔ شاہ صاحب میرے بزرگ ہیں، اس لیے میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی شاہ صاحب نے بہت ٹھیک ڈیلیور کیا ان دیز 8 ایئرز۔ ان کی ایک اپنی کاوش، کوشش اور سینیورٹی بہرحال اپنی جگہ پر موجود تھی، اور سیاسی طور پر تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا بڑے اچھے طریقے سے وہ کرتے رہے۔ اب اگر پیپلز پارٹی نے یہ سوچا ہے کہ ان کی ڈیلیورنس اگلے 2 سال میں بہت بہتر ہو اور ایک ینگر آدمی آگے آئے اور وہ محنت کرے، تو میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائند بات ہے، کیونکہ ان کے آنے سے یقیناً لوگوں کا بھلا ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں ایک پرابلم رہے گا، ایک کہ وہ سیاسی معاملات جو شاہ صاحب بڑے خوش اسلوبی سے نبھاتے تھے، وہ کیا اب نئے صاحب جو ہیں وہ کر پائیں گے یا نہیں، اور دوسری بات کہ وہ انٹرفیرنس جو پارٹی کے ہائرارکی سے ٹورڈ ایشوز جو پورٹنٹ ایشوز تھے سندھ گورنمنٹ کے، ان میں رہتی ہے یا نہیں۔ بالکل صحیح کہا شائلہ بی بی نے کہ ایک ایماندار پولیٹیشین تھے اور آج تک کبھی انہوں نے دھڑا نہیں بدلا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پولیٹیکو تھے، ورکر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بھی اسی لیے دی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف میرے خیال میں پیپلز پارٹی اب کچھ بڑھ کے کرنا چاہ رہی ہے، جو بہت اچھی بات ہے، تو ہمیں اس کو سراہنا چاہیے کہ اگر وہ اس پلان کے ساتھ میدان میں آئے جہاں وہ مزید ڈیلیور کرے لوگوں کے لیے، دس وڈ بی اے گریٹ کریڈٹ فار دا پیپل آف سندھ اینڈ ایونچولی پاکستان۔ لیکن میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر پیپلز پارٹی کو مشکلات ہوں گی، کیونکہ بہت سینئر لوگ وہاں موجود ہیں جو شاید نگلیکٹڈ فیل کریں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میں کے پاس آؤں گا، اور انفیکٹ
سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا ایک فرد واحد کو اختیار دے دینا چاہیے کہ وہ پارٹی کی کمان کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کوئی بھی بڑے سے بڑا عہدہ جیسے کہ چیف منسٹر کا عہدہ ہے کسی بھی شخص کو اپنی ذاتی خواہش کی بنیاد پہ بٹھا دے کہ اگر میں چاہتا ہوں کیسے بیٹھنا چاہیے. اور ہمیں تھوڑا بہت کے پی کے میں بھی نظر آتا ہے کہ خان صاحب بھی اس طرح کے فیصلے کرتے نظر آتے ہیں. کیا جمہوری معاشروں میں اور پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے اسمبلی کے ہوتے ہوئے فرد واحد کو ایسے فیصلے کرنے چاہیے کہ نہیں, یا پارلیمنٹ کو آن بورڈ لے کے کنسنسس کے ساتھ ایسے فیصلے کرنے چاہیے؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد عائشہ سے اس کا جواب لیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عائشہ آپ کی طرف آؤں گا. بنیادی طور پہ جو اعتراض اٹھ رہا تھا سندھ کے اندر بھی اور کے پی کے میں بھی کہا جاتا ہے خان صاحب کے بارے میں کہ پہلے دنوں میں بھی کہا کہ 90 ڈیز کے اندر سب کچھ بدل دیں گے. آج آپ کے چیف منسٹر فرما رہے ہیں کہ جی وہ تو بڑے ایک ان نیچرل قسم کی ان کے ایک خواہش تھی, ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے, کئی سال لگ جاتے ہیں. آج ہم سندھ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب شاید سمجھتے ہیں کہ قیادت تبدیل ہونی چاہیے, وہاں پہ چیف منسٹر کسی اور کو ہونا چاہیے. جمہوری رویوں میں اس طرح کے معاشروں میں اس طرح کے رویوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کہ یہ ٹھیک ہے, ہونے چاہیے ایسے؟ دیکھیں, آپ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری پارٹی کو کمپیئر کریں گے تو میرے خیال سے یہ غلط کمپیریزن ہوگا. پیپلز پارٹی تو کافی عرصے سے سندھ میں مسلسل حکومت کرتی رہی ہے اور ان کی پرفارمنس جو ہے جو بھی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. لیکن ہماری پارٹی کا الگ یہ فرسٹ ٹائم ہمیں چانس ملا اور ہم نے بہت کم عرصے میں جو ریفارمز ہم لے کے آئے. ہماری جو ڈائریکشن تھی وہ پوری قوم کے سامنے ان کو نظر آ گئی کہ ہماری ڈائریکشن کیا تھی. ہم نے پولیس کو کبھی بھی اپنی ذاتی فورس, ذاتی خادموں کے لیے بطور استعمال نہیں کیا. نہ ہم نے وہ جس طریقے سے ایک کرمنل فورس استعمال کی جاتی ہے باقی صوبوں میں وہ ہم نے استعمال نہیں کی. پولیس ایک ڈی پولیٹیسائزڈ پولیس ہے. کسی کے خلاف کوئی غلط ایف آئی آر, جھوٹی ایف آئی آر ہم نے نہیں کروائی. تو یہ ایک ریکارڈ ہے اور اس کا پل ڈیٹ اور باقی سرویز میں اعتراف ہوا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں وہ فاٹا کے ساتھ اگر آپ کا بارڈر ایڈجسنٹ ہو اور پھر اس کے اوپر فرنٹیئر کانسٹیبلری جو کہ بفر زون کے اندر ایک فیڈرل فورس ہے جو کہ ہونی چاہیے, لوگ بلا روک ٹوک وہ آتے جاتے رہتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کی افغان بارڈر کے ساتھ مینجمنٹ اب تک جو ہے وہ ابھی ایشو اٹھایا گیا ہے. آپ کی ایکسٹورشن کی کالز آتی ہیں, آپ کی بارڈر پہ جو ہے وہ ٹاورز لگے ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے یہ چیزیں بڑی, یہ آپ کے بھی گورنمنٹ کے اوپر آپ نہیں ڈال سکتی. یہ تو فیڈرل ایشو ہے, تو یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر آتا ہے فاٹا کا ایشو. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پولیس کو ماڈرن لائنز پہ ٹرین بھی کیا ہے, ایکوپ بھی کیا. ماضی میں جس طرح پولیس کے نام پہ پیسے کمیشن لے کے لیے جاتے تھے وہ نہیں ہے. پھر ایجوکیشنل ایمرجنسی ہم لوگوں نے نافذ کی. لیکن سوال عائشہ یہ ہے کہ کیا مشاورت بھی ہوتی ہے؟ آپ سے پوچھا جاتا ہے جب کوئی فیصلے کیے جاتے ہیں, کوئی قانون بنتا ہے تو کوئی مشاورت ہوتی ہے وہاں پہ ایم پی ایس؟ بالکل مشاورت ہوتی ہے. ہماری پارٹی جتنی ڈیموکریٹک میرے خیال سے ہماری پارٹی ہے, جتنی ہمارے پارٹی میں. لوگ تو دھرنے کے دنوں میں کہتے تھے کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا, کچھ لوگ باہر بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو شریک نہیں ہو رہے. کے پی کیسے ایسا تھا؟ دیکھیں ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. ہماری پارٹی میں جس قدر ہماری پارٹی میں آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, آپ اپنی لبرٹی کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں, فورسفلی آپ کر سکتے ہیں, وہ میرے خیال سے کسی اور پارٹی میں نہیں ہے. تو اور ہماری پارٹی میں نوجوان بھی وسیفرسلی بولتے ہیں, ہر کوئی بولتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے ایجوکیشنل ایمرجنسی اپنے صوبے میں نافذ کی اور جس کی وجہ سے جو لڑکیوں کی جو ایجوکیشنل ریشو ہے وہ بہت بڑھ گئی. پھر ہم نے ہاسپٹلس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ابھی جو انہوں نے بات کی, ابھی ہم نے بہت ساری چیزیں احتساب لا ہم لے کے آئے. فرسٹ ٹائم یہ ہمارے ایک کمیشن کا سربراہ تو ناراض ہو کے چلا گیا آپ سے. وہ آپس کے وہ اندرونی آپس کے جو کمشنر سے ان کے آپسی جو اختلافات تھے اس چیز کے اوپر وہ خود کہا تھا عائشہ کہ مجھ پہ دباؤ تھا کہ کچھ چیزیں ہیں میں نہ کروں تو تبھی میں تو ایسا نہیں کر سکتا. پھر مجھے میرے نیا قانون بنا کے مجھے کرٹیل کیا جا رہا تھا, مجھے پر کاٹے جا رہے تھے. اگر دیکھیں ایسی کوئی بات جو ہے, اگر ہم نے پہلے دن سے کہا کہ کوئی بھی, چاہے وہ چیف منسٹر ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ کوئی ایم این اے ہو, ایم پی اے ہو, کوئی اباؤٹ دا لا نہیں ہے. ہم ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم پچھلی حکومتوں کی طرح نہیں کرنا چاہتے. تو ابھی ہم اسی چیز کو, اگر اس چیز میں کوئی خامیاں تھیں تو اسی چیز کو ہم اس کو فورٹیفائی کرنے کے لیے, اس کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے ہم ایک مزید مضبوط تر احتساب لا لے کے آ رہے ہیں کہ جس میں جو بھی ریزنٹمنٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. پھر ایک ایسا لوکل گورنمنٹ لا قانون ہم لے کے آئے ہیں, ایک ایسا لوکل گورنمنٹ سسٹم کہ جس میں پہلے یونین کاؤنسلز تک, اب تک پاکستان میں یونین کاؤنسلز تک ایک سسٹم تھا.
हम उसको नेबरहुड काउंसिल और विलेज काउंसिल तक लेकर गए हैं, और फर्स्ट टाइम हम उनको ऐसे फाइनेंशियल पावर्स दे रहे हैं कि उनके पास स्कूल भी आपका नाजिम के अंडर होगा, सारे ज़िले महकमे आपके नाजिम के अंडर होंगे, और अभी विसल ब्लोअर्स एक कानून हम लेके आ रहे हैं जिसमें 25% एक ऐसे शख्स को दिया जाएगा कि जो अगर मालूमात दे कि करप्शन फला महकमे में हो रही है। और सबसे अहम बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ हम लेके आ रहे हैं कि जिसमें आप हुकूमत में आकर अपने ज़ात को आप फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते हैं, आप कौम को खिदमत आपकी करनी होगी और अपनी ज़ात को जो है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की फैमिली को आप देखें कि बिजनेस एम्पायर खड़ी कर दी उन्होंने, या बाकी जो सूबों में आप देखें, तो वो चीज़ इक़्तिदार में अगर आप एक फलाही रियासत चाहते हैं तो और अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, आवाम का टैक्स का पैसा आवाम पे ही खर्च करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का रास्ता करना पड़ेगा। शाला रज़ा साहब वो कह रहे हैं कि पीटीआई का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता पीपल्स पार्टी से, वहाँ पे तो फैसले इस तरह के होते हैं लेकिन यहाँ पे मुशावरत के साथ और अवामी मफाद की बुनियाद पे फैसले किए जाते हैं, क्या कहेंगी आप? मैं समझती हूँ कि वाकई पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी और पार्टी से नहीं हो सकता। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सूबे में 16 लड़कियों के कॉलेजेस बंद नहीं किए जा रहे, मेरे सूबे में उन ताकतों की फंडिंग नहीं की जा रही जो कि दहशतगर्दी को सपोर्ट करती रही हैं। मेरे सूबे में वही पुलिस एक्ट है जो KPK में है, उसी के तहत पुलिस काम कर रही है। मेरे सूबे में भी तमाम सूबों से जिनके बड़े बड़े दावे हैं कि वो बहुत अच्छा अपना सूबों में कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्फ्लक्स मेरे सूबे में कमाने के लिए लोग मेरे सूबे में आ रहे हैं, तो वाकई नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बात है पार्टी के अंदर जी, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, फ़र्द वाहिद जब कोई किसी पार्टी का चेयरमैन होता है या चेयरपर्सन होता है, जो चेयरमैन होता है, वो उसकी एक मशावरती काउंसिल होती है। हमारे यहाँ CEC भी है, FC भी है, और उस चेयरमैन को हम चेयरमैन इसलिए कहते हैं कि उसके पास ये वीटो पावर भी होता है कि वो इनसे मशावरत के बाद अपना फैसला भी दे। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन सही बताइए कि इस फैसले से पहले इन काउंसिलों के इजलास हुए हैं, वैसे सही बताइएगा। इससे पहले जो है अगर आप देखें तो 3 दिन पहले से बुलाया हुआ था इजलास, और कल रात से मशावरत के बाद ये ख़बर आई है, और फ़र्द वाहिद का फ़ैसला ज़रूर नहीं होता, पहले मशावरत हुई है, फिर उसको इंडोर्स किया गया है, और उसके बाद अब असेंबली से जो एक कानूनी तरीक़ा है उसके हिसाब से इसको पास कराया जाएगा, और असेंबली से जो है वो एक तरीक़े से फिर ये होगा, और कोई भी शख्स इसको अपने तौर पे नहीं कह सकता कि फ़लाना चीफ, ये एक पार्टी डिसीजन है, लेकिन उसको अमल जो है वो असेंबली के थ्रू होगा। पार्टी ने एक डिसीजन दिया, रहमान मलिक भी मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद ज़हीम कादी साहब के पास भी जाएंगे कि इनफैक्ट देखा ये जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के मामले पे तो बड़ी जल्दी एक इत्तेफाक राय कायम हुआ पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, इस तरह का मामला TORs कमेटी के अंदर क्यों नज़र नहीं आ रहा? एक छोटा सा ब्रेक के बाद उनसे जवाब देंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ज़हीम कादी साहब आपकी तरफ आऊँगा सर, जो ब्रेक से पहले मैंने नुक्ता उठाया था, इलेक्शन कमीशन मेंबरान पे तो बड़े जल्दी आप में इत्तेफाक कराया होगा पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन पनामा पेपर्स को लेकर TORs कमेटी के अंदर इत्तेफाक नहीं हो रहा, बल्कि 2 जमातें हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी नज़र आ रही हैं, तो उसमें क्या मसला है सर? जी मेहरबानी, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला उसका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन के अरकान की नामजदगी के साथ है। तो मैं समझता हूं कि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लेके एक डेडलाइन दी थी जिस पे तमाम तर सियासी और कानूनी जो मामलात थे उनको बगौर उनका जायज़ा भी लिया गया, और उन पर अमल दरामद करके आज उस कमेटी के ज़रिए जिसने इलेक्शन कमीशन के अरकान को नामज़द करना था, कानूनी और आइनी तरीके से उस काम को मुकम्मल कर लिया गया। ये हम सब की एक नेशनल ड्यूटी थी जिसको मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एहसन तरीके से और बड़ी जल्दी तय किया। मुशावरत जो की गई खुर्शीद शाह साहब से वो आइन में दर्ज नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारी सियासी जिम्मेदारी थी कि हम लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लें, उनके कमेटी के मेंबर्स भी हैं, कंफर्टेबली और एक मेजॉरिटी के साथ एक फ़ैसला हो जिसका इम्पैक्ट फिर इस इदारे की जो को मुस्तहकम करने में कार फरमा हो, नज़र आएगा। जहाँ तक नज़र आएगा। जहाँ तक ताल्लुक है TORs का, तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन TORs बनने चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं, लेकिन उसको वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली का सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। उसमें हमारा ये नुक्ता नज़र है कि उसको ब्रॉड बेस होना चाहिए, और तमाम तर वो लोग जिन्होंने करप्शन की है उनके बारे में कोई लायामल तैयार किया जाना चाहिए। लेकिन
جب یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز اس لا کورس کو جو اپنی جگہ پر موجود ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن کے ریفرنسز ہوں یا پھر ایونچولی ان ریفرنسز کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ جانے کا عمل ہو، شروع کر چکے ہیں. تو میرے خیال میں یہ صاحب بات ہے کہ جب آپ ایک لا کورس اپنا لیتے ہیں جو یقیناً قانون میں بھی درج ہے اور ان کا حق بھی ہے، تو پھر اس لا کورس کو مکمل ہونا چاہیے. ہمیں بھی اس کا فیصلہ ماننا چاہیے اور ان کو بھی اس کو تسلیم کرنا چاہیے. جہاں تک تعلق ابھی آپ بتا رہے تھے کہ تب بہت بڑی تبدیلی آ گئی اور خان صاحب نے 3 سال بعد کہہ دیا کل پرویز خٹک صاحب نے کہ میں مکمل نہیں کر سکا اور کچھ بھی نہیں کر سکا جو خان صاحب نے کہا تھا. اب آپ مجھے بتائیے نا، یہ کون سا قانون ہے کہ آپ ایک اور بلیک میلنگ کا در کھول رہے ہیں کہ جو شخص کسی کے بارے میں جا کے بتائے گا کہ وہ کرپشن کر رہا تو اس کا 25% اس کو دیا جائے گا، وہ 30% دوسرے سے لے لے گا اور بلیک میلنگ کا ایک اور در شروع ہو جائے گا. کچھ کرنا آتا ہی نہیں ہے سوائے پولیس کے کہ جی نان پولیٹیسائز کر دیا. او بھائی تو پولیس تو ہر جگہ نان پولیٹیسائز ہے، آپ کی بھی نان پولیٹیسائز ہے. کارکردگی اگر آپ دیکھ لیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کی تو وہ پھر آپ اس کے بعد اب ہنس کے دکھا دیتے ہیں. کل پرویز خٹک صاحب کو یہ ٹوٹل پالیٹکس کی ہے. خان صاحب نے آج کھڑے ہو کر پرویز خٹک صاحب کو منا لیا اور کہہ دیا کہ جو وہ کریں گے وہ ٹھیک ہے، اور وہ 12 MNAs اور جو 11 کے 12 MPs ہیں ان کو ریڈنڈنٹ کر دیا. کل سے وہ تحریک اپنی پھر شروع کر دیں گے اور لڑائی شروع ہو جائے گی. ان کا یہ کہنا ہے، ضیاء اللہ کا یہ کہنا ہے کہ پرویز خٹک صاحب ہر بے ایمانی میں شامل تھے. میں نہیں کہہ رہا، جو وہاں پہ موجود ہیں ان کے جنرل صاحب جن کو انہوں نے اپوائنٹ کر کے ایک بہت عمدہ بہت ہی اعلیٰ جو انہوں نے نظام کھڑا کیا تھا احتساب کا، اس کا کیا حال ہوا وہ دیکھ لیجئے، اس کا وہ لوگوں کے سامنے ہے. آج پھر پالیٹکس کی ہے، پرویز خٹک کو منا لیا کہ تم نے جو کل بات کی تھی اسے چپ کر جاؤ اور ان لوگوں کو ریڈنڈنٹ کر دیا. کل سے وہ شروع ہو جائیں گے. یہ طریقہ کار نہیں ہے. بڑی لمبی چوڑ شرٹ انہوں نے پیش کر دی زین قاضی صاحب نے. یہی طریقہ کار ہے نا، وہ پالیٹکس کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ دروازہ کھول دیا ہم نے کرپشن کا. اس کے علاوہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. نواز شریف صاحب کی کرپشن ریمنڈ دے کر کے اس کے اوپر پوری کتاب آ چکی ہے. BBC کی پوری ڈاکیومنٹری ان کے نواز شریف صاحب کے اوپر آ چکی ہے. پناما لیکس بھی ماشاءاللہ ان کے نواز شریف صاحب کے اوپر آ چکے ہیں. اور نواز شریف صاحب اتنی ایک احساس نہیں ہے کہ پوری دنیا میں آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کی بیوی کے اوپر یہی کیس آیا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ہمارے پرائم منسٹر کرپشن کو ماشاءاللہ جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں ان کی بزنس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. نیب جو ہے، آج ہم نے نیب کے سامنے اس چیز پر احتجاج کیا کہ اسحاق ڈار جو کہ منی لانڈرنگ کے ایفیڈیوٹ جمع کرواتے ہیں، آپ اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں. نواز شریف جس کے اوپر پیناما لیکس میں اتنی بڑی ثبوت آ چکے ہیں، نیب جو ہے ان کے خلاف جو ہے کوئی کیس انیشیٹ نہیں کرتا. تو اس چیز کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی ایکشن کانکریٹ لیا جائے. اس کے اوپر ہم نے پیٹیشن دائر کی ہوئی ہے. جب آپ کے ملک کے حکمران جو ہیں، جو آپ کے قومی خزانے کے جو صادق اور امین ہی نہ ہو، جو فلور آف دی ہاؤس جھوٹ بولتے ہو، سوال اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف اسی ادارے سے آپ انصاف مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کر رہے ہیں. ہم اس امید پہ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم جمہوریت کے اندر رہ کر جو ہے ہم انصاف مانگنے پہ یقین رکھتے ہیں. ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے پرائم منسٹر کی نااہلی کے خلاف، کیونکہ پرائم منسٹر کو اگر خود اس بات کا احساس نہیں ہے کہ 19 کروڑ 20 کروڑ عوام جو ہیں ان کے اوپر لوگ جو ہیں یعنی وہ ایک انصاف مانگ رہے ہیں اور پرائم منسٹر جو ہے ان کو خود احساس نہیں. تو ہم ایک الیکشن کمیشن میں، ہم نیب میں بھی الیکشن لگتا ہے کہ اس معاملے میں آپ اکیلے ہیں. پیپلز پارٹی لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. پیپلز پارٹی کی اپنی لائحہ عمل ہو سکتا ہے. ہمارا لائحہ عمل یہ ہے. زعیم قادری صاحب مجھے بات کر رہے تھے، آپ نے کافی لمبی بات کر لی. میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک سوال، کیا سوال ہے قادری صاحب؟ اگر آپ نیب میں تشریف لے گئے تو آپ کا رائٹ تھا، اس کو تو کوئی سیز نہیں کر سکتا. اٹ از یور فنڈامنٹل رائٹ. جب آپ نے لا کورس اپنا لیا تو وہاں جا کے جلوس نکال کے اور آپس میں لڑائی کرنے میں اور میڈیا کو مارنے کا کیا تک تھا؟ ٹھیک ہے. میڈیا کا جو واقعہ ہوا اس کے اوپر ہم افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. ہم نے سپریم کورٹ کے اوپر کوئی حملے نہیں کیے جس طرح نواز شریف لوگوں نے کیے. دوسری بات یہ ہے، میں صرف یہ کہتی ہوں کہ نیب ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو اس قوم، زعیم صاحب اگر مجھے بات کرنے دیں، نیب ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے اور اس قوم کا پیسہ اگر کوئی لوٹتا ہے جو کہ قوم کی عوام کی ویلفیئر پہ خرچ ہونا چاہیے. کیونکہ اس ملک میں آج اگر غربت ہے، بے روزگاری ہے، اگر اس ملک میں کسی کو پینے کا صاف پانی تک مہیا نہیں ہے، آج لاہور میں آپ دیکھیں کیا حالت ہے، راولپنڈی میں آپ دیکھیں پینے کا صاف پانی تک نہیں ہے. تو یہ اس وجہ سے ہے، تو یہ اس وجہ سے صرف ہے کہ ہمارے قوم کا جو ٹیکس کا پیسہ آپ نکالتے ہیں، ہر بجٹ میں آپ ٹیکسز ان سے لیتے ہیں، وہ ان کے اوپر خرچ نہیں ہوتا، وہ لوٹ کر آپ کہیں اور لے جاتے
इसकी जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन नैब का फर्ज है, लेकिन नैब जो है पैनामा लीक्स इतना बड़ी एक सबूत आ गया है। कोई शक नहीं है कि करप्शन एक कौमी मसला है, लेकिन आयशा अगर KPK के अंदर सीनियर रहनुमा इलियास बलोर कहे कि मैं पटवारी को रिश्वत दे के मैंने अपना काम करवाया है, इलियास बलोर एक तो देखे ना फिर सवाल उठते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है तो KPK इलियास बलोर जो है, इलियास बलोर एक मुखालिफ पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, नेशनल पार्टी से ताल्लुक, अवामी नेशनल पार्टी से। वो पार्टी है, वो पता नहीं कि वो किस बात पे, वो पता नहीं किस बात पे ये बात करते हैं, क्योंकि उनके दौर में तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, पूछेंगे कि बिल्कुल हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैं इस बात को बिल्कुल अग्री करती हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन इलियास बलोर अगर ऐसी बात करते हैं, उनके दौर में तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा को करप्ट तरीन सूबा करार दिया था। आज हमारे सूबे में पटवारी जो है वो पैसा एक बाय हैंड नहीं, कैश नहीं ले सकता, आपको बैंक में जमा करवाना होगा। तो जब बैंक में आप पैसे जमा करवाते हैं तो पटवारी की रिश्वत और उनका जो पैसा है, जो कमीशन है, वो कहाँ से आ गया? फिर हमारे ये तारीख में पहली मरतबा हुआ कि हमारे दौर में पटवारी जो है वो कोई 500 से ऊपर पटवारी तो जेल में चले गए हैं। फिर इसके अलावा पुलिस में DSP लेवल के जो लोग हैं वो भी नौकरियों से फारिग हो गए हैं। फिर हमारे असातिज़ा जो हैं, जो घोस्ट स्कूलों में जो तनख्वाहें लेते थे घर पे, उनको फारिग कर दिया गया है। तो ये हमारे अपने लोग वज़ीर-ए-आला पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये रिफॉर्म्स नहीं है। तो हमारी पुलिस जो है, हमारी पुलिस तो 19 लोगों को पूरे पंजाब में जिस तरीके से पुलिस जो है वो मासूम लोगों को गोलियां चलाती है, अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो एहतजाज करने वालों को कत्ल कर देती है, तो ये पंजाब पुलिस की तरह तो हमारी पुलिस नहीं है। तमाम जमातों का इत्तेफाक है कि एक बहुत बड़ा कौमी मसला है। अगर PTI इस मामले को पनामा पेपर्स के ऊपर आई तो पीपल्स पार्टी साथ खड़ी नजर आई हमें। अब 7 अगस्त को कवामी मुहिम चलाने जा रहे हैं, तो क्या हम उम्मीद रखें कि पीपल्स पार्टी भी इस कैंपेन का हिस्सा बनेगी? कहा जा रहा था कि शायद इस मामले के ऊपर भी सेम पेज पे आप तहरीक इंसाफ के साथ, तो हम देखेंगे कि आप भी इस कैंपेन का हिस्सा बनेंगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और दूसरी जो ऑपोजिशन पार्टी हैं, उनका 1 पॉइंट एजेंडा था कि उन्होंने मिलकर जो है वो एक एक्ट लाना चाहा जिसको 2016 का नाम दिया गया। फिर TOR पे भी बात हुई। अब ये इधर तक तो हम मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन बाकी तमाम पार्टीज़ का अपना अपना तरीक़ाकार है कि अगर वो किसी तरह कोई एहतजाज करना चाहें तो वो करें और जॉइंटली भी करें। तो ये इनका अपना तरीक़ा है। लेकिन अभी जो आपकी गुफ्तगू थी उससे मुझे पता चला, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है और आयशा ने भी इसको नहीं बताया कि वो एज सच पनामा पे नहीं कर रहे, एक करप्शन पे जैसे जमात इस्लामी टाइप कोई मुहिम चला रहे हैं, जैसे वो करप्शन मुकाओ मुल्क बचाओ कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेटिव, तो वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन हम पनामा पे जो है, पनामा लीक्स जो हैं उस पे बिल्कुल क्लियर हैं और हम ये समझते हैं कि हम आखिरी हद तक चाहेंगे कि हम TORs तक जाएं और सब करें, लेकिन उसके बाद हम इस पे पीछे नहीं हटेंगे कि हमें उसकी जो है उस पे हम एहतसाब चाहते हैं। और साथ में ये भी बताइए कि मुराद अली शाह साहब के बारे में आप कह रहे हैं कि नए चीफ मिनिस्टर, तो क्या वो फैसले करने में, अपनी टीम को मुंतखब करने में आज़ाद होंगे, या अगेन उनको जो टीम है कहीं से बनी बनाई दी जाएगी कि इन्हीं के साथ काम चलाएं, इतनी आज़ादी आपको नहीं दी जा सकती? उस हवाले से आप क्या देख रहे हैं? नहीं, देखें, मुराद अली शाह ख़ुद भी जो हैं 11 साल से कोर कमेटी के मेंबर हैं और इस फैसले से पहले भी कि चीफ मिनिस्टर साहब को हटाया जा रहा है या वो हट रहे हैं, मशावरत हुई है। तो यकीनन परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी कि कुछ मिनिस्टर जो काफ़ी अरसे से अपने डिपार्टमेंट के साथ हैं उन्होंने क्या किया है, और इस मशावरत से दूसरे मिनिस्टर्स भी हटेंगे और ये एक कलेक्टिव जो है ना ये डिसीजन होता है। और जब किसी पार्टी में या किसी जगह आप किसी को चेयरमैन कहते हैं, अपना लीडर मानते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये समझते हैं कि उसकी सलाहियतें आपसे ज़्यादा हैं और आपने उसको ओबे करना है। तो पहली बात तो ये कि ये एक मशावरत से हुआ है, और जब वज़ीर आला जो हैं वो इस्तीफ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी कैबिनेट भी डिज़ोल्व हो जाती है। तो अब ये नहीं होगी तो यकीनन इसमें ये देखा गया होगा कि कौन से मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस किस डिपार्टमेंट में बेहतर रही है, उसे कंटिन्यू कराया जाए या नहीं कराया जाए। कहा जा रहा है कि अनवर सियाल की गिरफ्तारी भी शायद एक वजह बनी है कायम अली शाह साहब की रुखसती की। क्या ये कोई सवाल से आपको भी कुछ हैं रिपोर्ट्स के, कुछ ये भी एक वजूहात में से एक वजह? मुझे नहीं मालूम कि अनवर सियाल गिरफ्तार हैं, आप बता रहे हैं।
فرنٹ مین سوری میں اگر دوبارہ ریفریش کروں کہ ان کے فرنٹ مین کی گرفتاری کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے اب بات یہ ہے کہ فرنٹ مین تو بہت سارے بہت سے ٹائم پہ ڈکلیئر کیے گئے، لیکن وقت بتائے گا کیونکہ وہ گرفتار ہے اور ماشاءاللہ پولیس نے گرفتار کیا ہے کہ وہ فرنٹ مین ہے نہیں ہے. تو بات وہی ہے کہ 250 دن سے زیادہ ڈاکٹر عاصم کو بھی ہو گئے اور وہ بھی فیس کر رہے ہیں، اور جو بھی ہوگا جس کے نام سے ہوگا وہ فیس کرے گا، اور قانون کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے، سب کو بڑا نہیں ہے. زیم قادری صاحب آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو لوں گا پروگرام کے آخری سے میں. انفیکٹ الیکشن کمیشن اب مکمل ہو گیا ہے اور اس الیکشن کمیشن میں اب میاں صاحب کے خلاف نااہلی کے 4 ریفرنس پڑے ہیں. سر کس قدر پریشانی ہے؟ کوئی ایک رتی برابر بھی پریشانی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم پاکستان مسلم لیگ نون اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے اس کے بعد جس کے خلاف کرے اس کا حق ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے، اور پھر سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے وہ لازم و مظلوم ان لیٹر ان اسپرٹ امپلیمنٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری بھی ہے اور آئینی اور قانونی فرض بھی ہے، اور اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں روایت یہ رہی ہے کہ جب فیصلہ ہمارے خلاف آ جائے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور اگر وہ ہمارے حق میں آ جائے تو اور ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جوڈیشل کمیشن بنا جو تاریخ کا ایک بہت بڑا نمونہ تھا اس ملک میں، اس کے لیے کئی ٹرکوں کے شواہد عاشق صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے حلقے کھولے ہیں سب حلقوں میں دھاندلی نظر آئی ہے، ثابت ہوئی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ثابت ہوئی تو کدھر گئی وہ کیوں نہیں بتائی گئی؟ خواجہ صاحب کدھر چلے گئے ہیں؟ لودھرا کا الیکشن ہم لوگ جیت کے آئے ہیں. فیصلوں کو میں نے تو تسلیم کر لیا بھائی. جس نے نکل کے باہر کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا ان سے پوچھے نا، میرا تو یہ سوال نہیں بنتا. سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ سسپیشس تھا، ان کا عملداری تب ہوگی، ان کا ریکارڈ ہی پورا سسپیشس تھا. قانون کی عملداری تب ہوگی جب اس ملک میں تمام لوگ قانون کی عملداری تب ہوگی، جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب آپ کے ملک میں الیکٹورل سسٹم آپ کا شفاف ہوگا، جب آپ کے عوام جس کو ووٹ. آخری منٹ ہے مجھے کہ کیا یہ آخری سال میں آ کے جو ریفارمز لائے ہیں خان صاحب، جو 90 دن میں وعدے وہ پورے نہیں کر سکی، ان ریفارمز کو امپلیمنٹ کر پائے گی کے پی کے کی گورنمنٹ؟ انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ جو ہے آپ کو نیت چاہیے، اور ماشاءاللہ ہمارے پاس وہ اب نیت اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، نیت اپنی جگہ پہ ہے، اور ہماری انشاءاللہ ایسی ٹیم ورک ہوگی. آپ کے سامنے کہ باقی صوبوں میں نیت کیا ہے. کتنے دہائیوں سے وہ مسلسل اقتدار میں آتے رہے ہیں، اپنی جائیدادیں بنانے کے علاوہ جو ہے وہ کیا انشاءاللہ ریفارمز ہم لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ پاکستانی قوم یقینی طور پہ سب امید رکھتے ہیں کہ کوئی ریفارمز ہیں کہ جس سے عام آدمی کی زندگی بدلے، کیونکہ عام آدمی اب بھی تکلیف میں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ.